بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ العلمائی۔ اس کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے۔ پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے علماء کی اموات کی ایک وجہ، اور نیچے پھر لکھا گیا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے، ایک ویڈیو بھی اسی طرح کی شیئر کی جا رہی ہے۔ جس پوسٹ میں یا ویڈیو میں جو بات کہی جا رہی ہے تحفۃ العلمائی کے حوالے سے، دو باتیں، ایک تو یہ کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور دوسری بات جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو جو پہلی بات ہے وہ تو تحفۃ العلمائی کے اندر موجود ہے، وہاں ملتی ہے، لیکن جو دوسری بات ہے وہ تحفۃ العلمائی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ حوالہ دینے میں تسامح ہوا ہے، غلطی ہو گئی ہے جو صاحب حوالہ دے رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے کسی دوسری کتاب کے اندر اس بات کو پڑھا ہو، لیکن تحفۃ العلمائی کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ تحفۃ العلمائی کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، در حقیقت ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے۔ پہلے جو ترمذی کی روایت ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ اس کا ترجمہ خود حضرت نے فرمایا ہے، باب کے تحت لکھا ہے کہ جو عورتیں شوہروں کو ستاتی ہیں، حوریں ان کو کوستی ہیں۔ پھر ترجمہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ستاتی کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں مگر اس کی وہ بیوی جو گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں میں سے ہے، یعنی حور کہتی ہے تیرا ناس ہو اس کو مت ستا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت اقدس مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کے تحت لکھا ہے، جلد نمبر ہے 3 تحفۃ العلمائی کے، اور صفحہ نمبر ہے 614۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اس حدیث سے بات سمجھی ہے کہ اگر بیوی بلا وجہ شوہر کو پریشان کرے گی تو مرد کا پہلے انتقال ہو جائے گا اور بیوی پیچھے ٹھوکریں کھائے گی، اور اس کے برعکس بھی ہوگا، یعنی اگر شوہر بلا وجہ بیوی کو پریشان کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور دھکے کھائے گا، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اگر بلا وجہ بیوی شوہر کو ستا رہی ہے تو وہ پہلے مر ہی جائے اور یہ پیچھے ٹھوکریں کھاتی پھرے، کوئی ضروری قاعدہ کلیہ نہیں، ضروری بات نہیں ہے، حضرت نے فرمایا ہے۔ تو جو 2 باتیں ذکر کی گئی تھیں ان میں سے پہلی بات تو موجود ہے لیکن دوسری بات موجود نہیں ہے، لہذا تحفۃ العلمائی کے حوالے سے اس کو بیان کرنا یا شیئر کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ امت جب اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یہ بات کہاں سے کہی گئی ہے؟ کسی حدیث کے اندر آئی ہے یا کہ کسی معتبر شخصیت نے اس کو بیان کیا ہے؟ تلاش کرنے کے باوجود بھی مجھے اس کا کوئی حوالہ نہیں مل سکا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اہل علم کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب رفع العلم و ظہور الجہل کے تحت اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت چھا جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اب علم کیسے اٹھایا جائے گا اس کی صلاحت دوسری روایت کے اندر ہے، یہ بھی بخاری شریفی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک سے بندوں سے نہیں چھینیں گے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علماء کو اٹھا لیے جانے کے ذریعے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کا انتقال ہوگا، اس طرح سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، حتی اذا لم يبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے لوگ مسائل معلوم کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحفۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389، حضرت فرماتے ہیں،
قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھا لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب رات میں سوئے، صبح اٹھے تو سب علم بھول گئے، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے، وہ الٹے سلٹے مسئلے بتائیں گے، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اہل علم کا دنیا سے رخصت ہونا اور علماء کی پے در پہ اموات، یہ بلا شک و شبہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔